إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا تمام تعریفیں کبریائی بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے جنت کے مستحق بننے کے سارے طریقے واضح فرما دیے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح اور شام یاد کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں بے چینی رہے گی، سکون سے وہ عاری ہوگا، سکون سے اس کی زندگی خالی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو بندہ میری یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری یاد سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کل قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور رہتا ہے، جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو، اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر شیطان کو مسلط کرتے ہیں تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، ہمیشہ اس کو گناہوں کا حکم دینے لگتا ہے، گناہوں کا مشورہ دینے لگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم یعنی انسان کے دل سے چمٹا رہتا ہے،
فَإِذَا غَفَلَ فَإِذَا سَهَى وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب وہ اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اس کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا ایک مسلمان کی اپنے ایمان تازہ ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ جب کبھی انسان اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، اس کا دل اسی طرح زنگ آلود ہوتا ہے جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جس قدر زیادہ ہوگی اس کا دل بھی اسی قدر زندہ رہے گا، اس کا دل بھی اسی قدر نیکیوں کی طرف آمدہ ہوگا۔ وہ آدمی اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اسی قدر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والا ہوگا۔ اس کے برعکس جو آدمی غفلت کا شکار ہو، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو کوئی انسان نیکی کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا۔ نیکی کی طرف آگے بڑھنا یا بھلائی کا حکم دینا یا بھلائی سے محبت رکھنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے انسان کی زندگی جہنم کی طرف جانے لگتی ہے، اور ایسا انسان زندگی میں بے شمار پریشانی، مصائب و مشکلات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ذکر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، حدیث میں زندہ اور مردے کی مثال دے کر فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے آدمی کی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی ہے۔ یعنی جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہ آئے سمجھو کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی کو مردے سے تعبیر کیے ہیں۔ گویا کہ ایسا انسان جو اللہ کی یاد سے غافل ہو اس کا جینا بھی مرنے کے برابر ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم کو غذا پہنچاتا ہے اسی طرح اپنی روح کو بھی غذا پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد روح کی غذا ہے۔ جس طرح انسان جب بیمار ہوتا ہے اپنے جسم کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے جسم کو پرورش پر لانے کے لیے جس طرح دوائی کا استعمال کرتا ہے، جب کبھی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کم آتی ہے، یا یہ محسوس کرے کہ اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، یا اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد زیادہ نہیں کرتی ہے، تو ایسے انسان کو زیادہ سے زیادہ اس طرف آنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل مردہ نہ رہے بلکہ دل زندہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار احکام کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، بہت ساری نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ لیکن ذکر جو عبادت ہے اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ کسی عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرو، یعنی نماز زیادہ پڑھو، روزے زیادہ رکھو یا حج زیادہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا، صرف ذکر کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت رکھتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی مرتبہ یاد کرتا ہے۔ جو بندہ یہ اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا مقام کتنا ہے، اسے چاہیے کہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا یاد کرتا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور یہ عبادت ایسی عبادت ہے جس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت تیار کر رکھے ہیں، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو زیادہ یاد کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم، بہت زیادہ ثواب بھی رکھے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت لکھ دیں، بخشش کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیں، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مجلس میں سبق المفردون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زیادہ یاد کرتے ہیں وہ آگے بڑھ گئے، یعنی اکیلے میں رہ کر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ جو جنت پانے کے معاملے میں جو آگے بڑھ گئے وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد رکھنا، یہی آدمی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی ایسے آدمی کو جنت کی ٹکٹ پہلے دی جائے گی۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی کبھار یاد رکھے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص وقت میں یاد رکھے، ایسے آدمی ایسی بشارتوں اور خوشخبریوں کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہو، جنت کی ٹکٹ اسے حاصل ہو، جہنم سے اسے چھٹکارا حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں۔ جو بندہ جس قدر اللہ کو یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی قدر اسے یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ یاد رکھیں تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ ایسی عبادت ہے، یہ کسی وضو کی محتاج نہیں، یہ ایسی عبادت اس قدر آسان عبادت ہے کہ انسان چلتے پھرتے لیٹتے ہر جگہ ہر حال میں انجام دے سکتا ہے۔ چند خاص عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے چند شرائط ہیں، نماز ہے جس کے لیے وضو شرط ہے، وقت کا داخل ہونا شرط ہے، اور اس طرح بہت سارے شروط اس کے لیے ہیں، جماعت کے ساتھ انجام دینا ہے، فرض نماز ہے تو اس کے لیے مسجد میں آنا ہے، روزہ ہے تو اس کے لیے رمضان کے روزے کے لیے رمضان کا انتظار کرنا ہے، حج کے لیے انسان کو ذی الحجہ کا انتظار کرنا ہے۔ ہر عبادت کے لیے چند خاص اوقات ہیں، لیکن ذکر ایسی عبادت ہے، یہ ایسی آسان نیکی ہے کہ انسان جب چاہے انسان اس نیکی کو انجام دے سکتا ہے، جس حالت میں چاہے انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے مؤمن بندوں کی تعریف بیان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلتے پھرتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلتے پھرتے لیٹتے یاد کرتے ہیں، ایسے ہی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ انسان جب سفر میں ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنے سفر کو کاٹے۔ جو بندہ کسی جگہ چل کر جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ بیکار اپنے زبان کو بیکار کسی چیز میں لگانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ یہ عبادتیں ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، کوئی حیت ضروری نہیں ہے، جو انسان چاہتا ہے جس حالت میں چاہتا ہے اس عبادت کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ذکر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔
جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسے ہی میں اس کے تعلق سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے آپ میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اکیلے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد کرتے ہیں۔ فإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یعنی ایسے بندے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم خود ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مجلس والوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کا حکم دیں، ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ لگنے کا مشورہ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی کل قیامت کے دن یا فرشتوں کی مجلس میں یاد کریں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون و اطمینان ہو، اس کی زندگی آسان گزرے، بے چینی، مشکلات، مصائب سے اس کی زندگی پاک ہو، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر میں ہی، اللہ کو یاد کرنے میں ہی دلوں کو سکون ہے، اطمینان ہے۔ آج ہم سکون و اطمینان کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در بدر یہاں وہاں جاتے ہیں، یا بیمار ہو گئے فوراً ہم ہسپتال جانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا علاج، سب سے بڑی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، چاہے وہ بیماری جسم میں لاحق ہو یا بیماری روح کو لاحق ہو یا دل کو لاحق ہو۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں، چاہے وہ بیماری دل کو لاحق ہو یا روح کو لاحق ہو یا جسم کو لاحق ہو، ہر طرح کی بیماری کو دور کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کو جلا پہنچانا چاہتا ہے، اپنے دل کو غذا پہنچانا چاہتا ہے، اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ اگر کسی کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یونس علیہ السلام اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے لیے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، اللہ کی مسلسل تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسبیح کے بدولت، اس تسبیح کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں، یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک باقی رہتے۔ تو اس مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جو بندہ اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اسے مصائب و مشکلات سے نکلنا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ شیطان کا غلبہ اس پر نہ ہو، شیطان اس پر مسلط نہ ہو، شیطان کے وسوسے اس پر نہ ہو، اس کی زندگی شیطان سے مکمل دور ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اعراض کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جب شیطان دوست بن جائے تو کسی نیکی کی امید اس سے نہیں ہو سکتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ شیطان اس سے دور ہو، شیطان اس کی زندگی سے مکمل دور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان رات میں بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھ کر جائے۔
کیونکہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ہم میں سے ہر کسی نے کئی بار سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صدقۃ الفطر والے اناج پر وہ معمور ہوتے ہیں، حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ شیطان پہلے دن آ کر چھرانے لگتا ہے، پھر دوسرے دن آ کر چرانے لگتا ہے، تیسرے دن آ کر چرانے لگتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر شیطان چھوٹنے کے لیے ایک چیز بتلاتا ہے کہ میں تمہیں ایک چیز بتلاتا ہوں، اس کے بدلے مجھے آج کے قبضے سے چھوڑ دے۔ تو شیطان خود بتاتا ہے کہ جب بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر قبرستان نہ بنے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن مجید ہو، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی زیادہ سے زیادہ ہو، تب چل کر ہم اپنے گھروں کو آباد رکھ سکتے ہیں، اپنے گھروں کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے محلے کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو اسی قدر اس سے شیطان دور رہے گا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل سے چمٹا رہتا ہے، یعنی شیطان ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور جب چمٹا رہتا ہے تو وسوسے ڈالنا، غفلت کا شکار کرنا، بھلا دینا، نیکیوں سے دور رکھنا، یہ سارے کام کرنے لگتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو فوراً شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، خنسا یعنی وہ مکمل طور پر دور بھاگ جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ شیطان اس پر مسلط ہو، شیطان کی دوستی اسے حاصل ہو۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ شیطان اس پر یا اس کے گھر والوں پر یا اس کے گھر پر قبضہ حاصل کر لے، تو کوئی یہ نہیں چاہتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ جس طرح بے آباد گھر میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے، جس گھر میں زیادہ دن کوئی نہیں رکتے ہیں تو وہاں پر جس طرح جن اور شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اسی طرح اس دل پر بھی شیطان قبضہ کر لیتا ہے جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا۔ ذکر و اذکار بہت زیادہ ہیں، احادیث میں ان اذکار کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے صبح اور شام کے اذکار کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ انسان فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں صبح اور شام کے اذکار جب اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں بتلائی ہیں۔ جب بندہ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے اسے چاہیے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ان اذکار کا اہتمام کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا، یہ ذکر جو بندہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، معمولی سی دعا ہے جس کو پڑھنے کے لیے 15 سے 20 منٹ کا وقت بھی نہیں لگتا ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 10 گردنیں آزاد کرتے ہیں، یعنی اسے 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب اسے حاصل ہوگا، اس کے 100 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور جس دن وہ دعا پڑھے گا اس دن شام تک شیطان سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ دن میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس بندے سے راضی ہو جائے۔ جو بندہ پابندی کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرے گا، بس 3 مرتبہ یہ دعا روز پڑھے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ اور کل قیامت کے دن اس بندے سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اس کے لیے جنت کی ٹکٹ مل گئی گویا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر اس شر سے پناہ مانگنا۔ جب بندہ رات میں دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر شر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی طرح شام میں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے
تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ اور سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعا جو پڑھے گا صبح تک، جو آدمی صبح کو پڑھے گا، اگر شام تک اس کی موت ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اگر شام میں پڑھا، اس رات اس کی موت ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو بہت ساری بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ یہ اذکار معمولی ہیں جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، لیکن بندہ ان اذکار کی پابندی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں پائے گا، اگرچہ کہ وہ بندہ زیادہ عبادت میں آگے بڑھنے والا نہ ہو، تب بھی وہ ان اذکار کے ذریعے اپنا ایک مقام بنا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ جو بندہ اللہ کو زیادہ یاد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے زیادہ یاد رکھیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں تو فرشتوں کے پاس بھی وہ بندہ معروف ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے اذکار کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے پاس موبائل فون کی شکل میں بڑی نعمت ہے، اسے ہم اچھے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو ایپ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ یاد کر کے ہی پڑھنا ہے، اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو وہ دعا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حصن المسلم کے نام سے بہترین کتاب ہے، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ہر روز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد، عصر نماز کے بعد شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان جب سونے جائیں تو اس وقت بھی آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھے۔ اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں۔ اسی طرح جو بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اسے بھی چاہیے کہ نماز کے فوراً بعد مسجد سے واپس جانے کے بجائے تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہیں۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو نکل سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی ضروری کام نہ ہو تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جب بندہ مسجد میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اسے نماز میں ہونے کا ثواب تو حاصل ہوتا ہے، ساتھ ہی فرشتوں کی دعا بھی اسے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یا مسجد کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اے پروردگار اس بندے کو معاف کر دے۔ نماز ختم ہو گئی، اس کے باوجود وہ بیٹھ کر تجھے یاد کرتا ہے، اے پروردگار تو اسے معاف کر دے۔ اس حدیث کی شرح میں ابن بطال رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یا کوئی بندہ ایسا ہے جس کے بڑے بڑے گناہ ہوں، لوگ نہیں جانتے ہو نہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جانتا ہے، اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اسے چاہیے کہ نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، کیونکہ جب بندہ بیٹھ کر یاد کرتا ہے فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ فرشتوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے ہیں، ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھتے، سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں بندے کو نماز میں ہونے کا ثواب ملے گا، فرشتوں کی دعا حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں رہ کر سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار میں رہے یا تلاوت قرآن میں لگے رہے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر واپس جائے، اس کے لیے حج و عمرے کا ثواب ہے۔ کہ انسان مسجد میں ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے لگاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت کا ثواب انسان معمولی سی نیکی کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ نیکی عطا کریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا مقام ہو، اسے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو ذکر و اذکار کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی فضیلتیں کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، ثواب کے اعتبار سے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمہ ایسا ہے، 2 کلمات ایسے ہیں جو ادا کرنے کے اعتبار سے جب بندہ اسے پڑھنا چاہتا ہے تو زبان پر بہت آسان ہے، زبان پر بہت آسان سے نکل جاتے ہیں۔
ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان دو کلمات کا جو ثواب ہے، ثواب کے اعتبار سے وہ دو کلمات بہت زیادہ وزنی ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ اور یہ دو کلمات جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اور یہ دو کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب بندہ یہ کلمات زیادہ سے زیادہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسے حاصل ہوگی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات دو کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی نیکیاں لکھیں گے یہ نہیں بتلائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان کہا اور حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث میں بھی فرمایا غفرت خطایاہ، یعنی یہ دو کلمات اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کو یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے یا لیٹتے ہوئے جب چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پسندیدہ ہو جائے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ ہو، جنت کا مستحق بن جائے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مصائب و مشکلات سے اطمینان سے پر ہو، مصائب و مشکلات سے خالی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھے، اسے چاہیے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، اور اس عبادت کو جس قدر ہم کریں گے اسی قدر ہمارے دل زندہ ہوں گے، اور اسی قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دے جو جنت کے مستحق ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔